هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے حدیث کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ، اسی طرح سے امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو ہم لوگ ان کے پیچھے جب کھڑے ہوں کس طرح سے کھڑے ہوں، کب رکوع کیا جائے، کب سجدہ کیا جائے، رکوع سے کب اٹھا جائے، اس کی تفصیلی گفتگو کل کے درس میں آئی۔ اور امام کو بھی یہ بات بتا دیا گیا کہ نماز کو مختصر کرے، طویل نمازیں نہ پڑھائیں کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کے درس میں اصل گفتگو امامت کا حقدار کون، نماز اصل میں کون پڑھائے گا، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئے گی۔ کیا ہر آدمی نماز پڑھا سکتا ہے، یا نماز پڑھانے کے لیے اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونا ضروری ہے، یا ہر آدمی نماز کے لیے امامت کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی تفصیلات آج کے درس میں آئے گی۔ سب سے پہلے کل جو میں نے بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب بھی نماز پڑھاؤ تو مختصر نماز پڑھاؤ۔ اس کی ایک حدیث یہاں پہ آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجہ فاذا صلی وحدہ فلیصلی کیف شاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی امامت کرے، نماز پڑھائے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ میں نے کل بتایا تھا عورتیں اگر کہیں پہ جمع ہو جائے تو عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح سے عورتیں تراویح وغیرہ میں نماز پڑھاتی ہیں۔ اس صورت میں یا عام طور پہ مرد جو نماز پڑھاتے ہیں ان تماموں کے لیے حکم ہے کہ تم جب بھی نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ جب بھی تم نماز پڑھانے کا ارادہ کرو اس وقت ہلکی نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے بیچ میں تمہارے پیچھے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں۔ بچے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوتے، بچے شرارت کرتے ہیں، بچے زیادہ دیر کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کو ستانا شروع کرتے ہیں، تو نماز مختصر پڑھاؤ۔ والکبیر، بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ رکوع میں زیادہ دیر آدمی اگر رکوع کرے گا وہ رک نہیں پاتے، سجدے میں بہت لمبا سجدہ کریں گے وہ سجدے میں نہیں رہ پاتے کیونکہ پیر زمین پر صحیح سے وہ ٹیک نہیں پاتے، بہت ساری ان کی پریشانیاں ہوتی ہے، لمبی دیر قیام ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی خیال رکھو، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ ضعیف، کمزور بھی ہوتے ہیں، ہینڈی کیپ بھی ہو سکتا ہے، یا کمزور جسمانی اعتبار سے، یا پیر صحیح نہ ہو، یا طاقت نہ ہو جسم میں۔ عمر تو ٹھیک ہے، جوان ہے، لیکن طاقت نہیں ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، پیر صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کو کھڑے ہونے کی صحیح سے طاقت اور استطاعت نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وذا الحاجہ، اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، عمر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو کوئی حاجت ہے، نماز پڑھ کے کسی کام میں جانا ہے، نماز پڑھ کے کوئی اہم کام ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے آتا ہے، اپنا کاروبار بند کر کے آتا ہے، آپ 10-15 منٹ میں نماز پڑھا دیجئے، آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں 2 گھنٹہ، وہ آدمی کیوں نماز کے لیے آئے گا؟ وہ کما کے کھاتا ہے اپنی محنت سے، اس نے اللہ کے لیے قربانی دے کے مسجد میں آیا اور اس نے اپنے دکان کو بند کیا اور اس نے اپنے کاروبار کو بند کیا، یہ سب کچھ کر کے وہ مسجد آ رہا ہے تو اس کا بھی خیال رکھو، وہ حاجت مند ہے۔ دکان پوری طرح سے بند نہیں کیا، وہ صرف شٹر ڈال کے آیا ہے، پورا اندر سب سامان رکھ کے بند نہیں کیا، حاجت مند ہے، یا کہیں اس کو جانا ہے نماز پڑھنے کے بعد
سمجھیے کہ 1:15 پہ جماعت ہے، 1:30 بجے مسجد کے باہر بس ملنے والا ہے، یا 1:40 پہ بس ملنے والا ہے، اس امید سے وہ مسجد میں آیا تھا کہ 15 منٹ میں 20 منٹ میں نماز ہو جائے گی، اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹے کو آپ کا فرض نماز بھی ختم نہیں ہوا، پورا نماز سنت پڑھ کے جانے تک 2 بج گئے، پونا گھنٹہ نماز جماعت کے ساتھ اس طرح نہیں۔ آپ اکیلے پڑھیے، کتنا پڑھنا ہے پڑھیے، دیکھیے کتنا اللہ کے نبی نے خیال کیا۔ اللہ کے نبی کیسی نماز پڑھتے تھے؟ تنہا اتنا نماز پڑھتے تھے پیر سوج جاتا تھا۔ تنہا آپ نماز پڑھیے، کتنا پڑھنا ہے پڑھیے، دوسروں کو اس میں نہ لائیے۔ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہلکی نماز یہ سنت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، جب تم تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو کتنا چاہے، جس طرح سے چاہے لمبی رکعت پڑھو، قرات لمبا کرو، قیام لمبا کرو، رکوع لمبا کرو، کوئی حرج نہیں، تم پڑھا سکتے ہو اپنے اعتبار سے۔ اگر تم پڑھ رہے ہو تو پڑھو کتنا بھی، لیکن جب امامت کر رہے ہو تو تمہیں یہ خیال رکھنا چاہیے بچے بھی پیچھے ہوں گے، بوڑھے بھی پیچھے ہوں گے، کمزور بھی پیچھے ہوں گے، اور کام والے، کوئی ان کو ایمرجنسی ہوگا، وہ نماز پڑھ کے کہیں جانے والے ہوں گے، وہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی نماز پڑھا رہے ہیں، بچہ رو جائے، کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور کوئی پیچھے سے بچے کی رونے کی آواز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کرتے تاکہ بچہ اپنے ماں سے مل جائے، تاکہ بچے کو کوئی پریشانی ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ دیکھو عورتیں اس زمانے میں مسجد آیا کرتی تھی، عورتیں نماز کے لیے آیا کرتی تھی۔ آج بھی میں نے کل بتایا، اگر کوئی انتظام ہے، پردے کا انتظام ہے، کوئی خوف نہیں ہے تو آ سکتی ہے، تراویح وغیرہ کے لیے اکثر جگہ پہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بچے کو اگر لے کر آ رہے، بچہ رو رہا ہے تو امام کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھانے والا یا پڑھانے والی، تراویح کوئی لڑکی پڑھا رہی ہے، حافظ ہے، یا کوئی بچہ پڑھا رہا ہے، اس کو سب سمجھانا یہ چیزیں، بیٹا یہ چیزیں ہیں۔ بچہ بھی کتنا خوش ہوگا میری ماں نے مجھے یہ باتیں بتائی ہے۔ علم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو بھی علم ہو تاکہ اپنے بچوں کو آپ بتا سکیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا، جب بچہ اگر رونے کی آواز آتی تو اللہ کے نبی نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ کیا ہو، اس بچے سے جو تکلیف اس کو لاحق ہوئی ہے، بچہ جو پریشان ہوا ہے، وہ اپنے ماں سے مل جائے۔ ماں بھی نماز میں بے چین ہے، میرے بچے کو کیا ہوا ہے، اب نماز پڑھ رہے ہیں، بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، امام کو رکوع کرنے کی توفیق ہی نہیں، پڑھتا جا رہا ہے، اور پھر جب سلام پھیرتا ہے تو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو ان کو نہیں لانا چاہیے، اگر آ جائے تو سنت کیا ہے، سنت طریقہ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا، امام کیا کرنا ہے، امام مختصر نماز پڑھائے گا، جلدی رکوع کرے گا، ڈانٹے گا نہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں آتی تھی۔ ہاں کوئی بچہ مسلسل رونے والا ہی ہے، والدین کو چاہیے کہ ایسے بچے کو گھر میں رکھے، سمجھ میں آ رہی ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن کبھی آ جائے، کبھی ایک مرتبہ آ گئے تو امام کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ بچے کو ہی ڈانٹنا شروع کر دے، بچوں کو لائے ہیں یہاں پہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ بچوں کو مسجد میں چھوٹے عمر میں لانا، بچوں کو جہاں آپ لے جائیں گے اس کے وہ عادی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو چھوٹے بچوں کو مصلی آپ بچا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آ کے آپ کے مصلی کے سامنے گر جائیں گے، لمبا لیٹ جائیں گے، کیوں؟ وہ آپ جو کرتے ہیں وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ تو بچپن سے باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جا رہا ہے، 6-7 سال کی عمر میں مسجد لے جا رہا ہے، تو بچے زندگی بھر کے لیے نمازی بنیں گے۔ 15 سال ہو گیا بچے کو، آج تک باپ کے پاس ہمت نہیں ہے کہ مسجد جاؤ بولنے کی، پھر بعد میں آپ بڑے ہونے کے بعد یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ بالکل نہیں پڑھے گا، کسی مولانا کی دعا کا اثر نہیں ہوگا، کوئی دم کرے آپ کے بچے پہ اثر نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعا کرنے سے آپ کسی پر دم کر دے، کوئی پڑھ کے پھونک دے، وہ بدل جائے گا؟ نہیں، تربیت شروع سے ہوتی ہے، بچپن سے تربیت ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے عن عمرو بن سلمة رضی اللہ عنہ قال ابی جئتکم من عند النبی حقا فقال اذا حضرت الصلاة فلیؤذن احدکم ولیؤمکم اکثرکم قرآنا قال فنظروا فلم يكن احد اکثر منی قرآنا فقدمونی وانا ابن 6 او 7 سنین، رواہ البخاری۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، چھوٹے بچے تھے، سنو اچھی طرح سے، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے ابا ہمارے قوم کے لوگوں کے پاس آئے،
آ کر کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سے تمہارے پاس ایک بات لے کے آیا ہوں. کون بیان فرماتے؟ عمرو بن سلمہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا ایک مرتبہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے پاس آئے، قوم کے لوگوں کے پاس آ کر کہنے لگے میں اللہ کے نبی کے پاس سے تمہارے پاس ایک حق بات لے کر آیا ہوں، ایک سچ بات تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. اور کہا اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے، اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے، اور تم میں سے جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے وہ امامت کرے. دیکھو، جب بھی آپ مسجد سے دور ہیں کہیں پہ جہاں اذان نہیں ہوتی، وہاں اذان دینا چاہیے. آپ جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ اذان دے دے، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. کبھی ہوتا ہے گھر میں بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ بارش، ابا ہیں، بچے ہیں، تو نماز پڑھنے والے تو سب مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. کہیں آپ سفر میں چلے گئے، روم میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو باپ ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، بہت سارے فیملی، ہم لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی، کیا فرمایا؟ جب نماز کا وقت قریب ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے دے. اذان سنتی ہے تو سنائی دیتا ہے تو ٹھیک چلے گا. اذان سنائی دیتا، آپ کہیں روم میں ہیں، کہیں آپ ہوٹل میں چلے گئے، کہیں سفر میں تھے، ہوٹل میں تھے، اذان تو سنائی دے رہا ہے، مسجد کہاں ہے معلوم نہیں ہے، 4-5 لوگ ہیں، اذان تو سنائی دی ٹھیک. لیکن وہاں پہ اگر کوئی قرآن جانتا ہے تو وہ امامت کرے گا. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے اور تم میں سے جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے وہ امامت کرے. تو سب سے پہلے ایک بات معلوم ہوئی، سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے جس کو سب سے زیادہ قرآن کا علم ہو، جسے قرآن زیادہ یاد ہو. حافظ قرآن 10 پارہ حفظ کیا ہے، ایک بچہ 3 پارہ حفظ کیا، 10 پارہ حفظ کرنے والا امامت کرے گا. تم میں سے سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہے وہ امامت کرے. آج اس سنت کا جنازہ اٹھا دیے. کسی مسجد کے سیکریٹری، کسی مسجد کے صدر، یا کسی مسجد کے فلاں، کسی مسجد کے فلاں، آپ کے یہاں پہ آپ کے علاقے میں کتنے بھی حافظ ہوں، کوئی بھی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سنت کے مخالف ہے، سنت کے خلاف کر رہے ہیں. جہاں پہ حفاظ موجود ہو، جہاں قرآن پڑھنے والے موجود ہوں، وہاں جاہل نماز پڑھاتے ہیں، جسے کچھ بھی نہیں آتا، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم میں سے جو سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہے وہ نماز پڑھائے گا. بخاری کی روایت یہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں کیا ذکر کیا گیا؟ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں، عمرو بن سلمہ، چھوٹے بچے، لوگوں نے دیکھا سب کو، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں ہے. یہ خود بیان فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا. چھوٹا مطلب کتنی عمر تھی؟ 6 یا 7 سال کی عمر. 6-7 سال کا کتنا چھوٹا بچہ ہوگا؟ وہ خود بیان فرماتے ہیں میرے ابا ایک مرتبہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سے حق بات تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. پھر کیا کہا؟ جب اذان نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے اور تم میں سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہے وہ امامت کرے. جب اللہ کے نبی کی بات عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا نے یہ کہی تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے. صحابہ ایسے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے کسی کا بات نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ختم. مجھے اس آدمی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی کیوں نہ ہو، وہ قرآن کا حقدار ہے تو اس کو امامت کرنے کا حق ملے گا. وہ کسی خاندان کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، کچھ بھی ہو، قرآن اسے زیادہ یاد ہے تو وہ نماز پڑھائے گا. تو صحابی بیان فرماتے ہیں لوگوں نے دیکھا ادھر ادھر دیکھا تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا، ان کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. وہ بڑے ہونے کے بعد بیان فرماتے ہیں تو لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا، میں نے نماز پڑھائی جبکہ میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا جب بھی نماز پڑھانے کا موقع آ جائے تو جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے وہ نماز پڑھائے گا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی چھوٹا بچہ بھی اگر نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے.
اگر فرض نماز چھوٹا بچہ نفل نماز پڑھائے تو سب کے نزدیک ہوتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بعد ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے چند دیگر علماء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، چھوٹا بچہ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر نہیں، صحیح نہیں ہے۔ دیکھو دو لوگ ہیں، ایک بڑا حافظ ہے ایک چھوٹا ہے، تو اس بڑے حافظ کو دیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن چھوٹا لڑکا ہے، کیا اس کے پیچھے فرض نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ ہو جائے گی نماز، کیونکہ حدیث میں دیکھیے وہ خود بیان فرماتے ہیں عمرو بن سلمہ کہ مجھے آگے بڑھایا، میں نے نماز پڑھایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے چھوٹا نابالغ بچہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، وہ بچہ جس کو قرآن یاد ہے وہ فرض نماز بھی اگر پڑھاتا ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن میں نے دوسری بات بتائی، بڑے ہوں ان کو قرآن ان کو یاد ہے تو اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اب دیکھیے آگے کے حدیث میں آپ کو اور تفصیل معلوم پڑے گی۔ دو حافظ ہیں، ایک حافظ ہے ایک عالم ہے، ایک فاضل ہیں ایک مفتی ہیں۔ دیکھو حافظ جس نے پورے قرآن کو یاد کیا، عالم جس کو قرآن بھی یاد ہے، اس کے پورا ترجمہ بھی معلوم ہے، اس کا مطلب مفہوم سب کچھ اسے معلوم ہے، پڑھا ہے عالم۔ اس کے بعد ہوتا ہے فاضل، فاضل کسی ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے، یعنی پڑھنے کے بعد بھی کوئی ایک چیز پہ اس نے اور زیادہ ریسرچ کر کے پڑھا ہے، حدیث پہ تفسیر پہ، ایکسپرٹ بولتے ہیں۔ ڈاکٹر میں بھی ای این ٹی، کوئی ایک چیز پہ اور زیادہ اس نے علم حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے مفتی، یعنی آج کل کے مسائل یا کوئی بھی چیزیں مسائل وغیرہ ہو کچھ بھی ہو اس کا جواب کیسے دینا ہے وہ چیز سیکھتا ہے۔ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے عمر کے اعتبار سے بڑا ہے۔ ایسے لوگ جب چار حافظ ہیں، اس میں ایک عالم ہے، تو کون نماز پڑھائے گا؟ حافظ کے ساتھ جو عالم ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ ایک جگہ 4 حافظ ہیں اور پھر 4 ہیں حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں، اس میں سے ایک عالم کے ساتھ پی ایچ ڈی کیا ہے، اس نے ایکسپرٹ ہے حدیث کا، تفسیر کا ایکسپرٹ ہے۔ تو اس میں حافظ کو چھوڑ کے عالموں کو چھوڑ کے وہ جو حافظ عالم کے ساتھ ساتھ کون ہے، اس نے حدیث میں ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یا تفسیر میں قرآن کے درس میں قرآن کے معاملات میں اس نے پی ایچ ڈی کیے، اس کو امامت کا حقدار ہوگا۔ ایک جگہ حافظ بھی ہے عالم بھی ہے فاضل بھی ہے، اس کے ساتھ مفتی بھی ہے، وہ قرآن کا بھی علم اسے حافظ بھی ہے عالم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا ہے؟ پی ایچ ڈی بھی کیا ہے حدیث میں یا تفسیر میں، اس کے ساتھ ساتھ افتاء مفتی، یعنی آج کل کے مسائل کو یا باریکی کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، اس کی جوابات بھی جانتا ہے وہ، تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ آ رہا ہے بات؟ میں سمجھا رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ایک جگہ حافظ ہے عالم ہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے مفتی بھی ہے، لیکن اس طرح کے 2 لوگ ہیں، 2 لوگ، سب لوگ حافظ ہیں، اس میں 2 لوگ حافظ کے ساتھ عالم بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں دونوں، انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے، وہ مفتی بھی ہیں، لیکن ایک کا عمر بڑا ہے ایک بڑے ہیں، ایک کا 25 سال ہے تو ایک کا 30 سال ہے، تو عمر میں جو بڑا ہے وہ امامت کرے گا۔ تو یہ درجات ہوتے ہیں نماز پڑھانے کا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی یہ سب کچھ ہے، عمر بھی برابر ہے، ہجرت کس نے کیا ہے پہلے وہ نماز پڑھائے گا۔ مکے سے مدینہ ہجرت کرنا، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ضروری تھا دین کے خاطر، تو سب سے پہلے دین کے خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ کون گیا اس کو دیا جائے گا۔ حافظ بھی ہے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے پی ایچ ڈی بھی کیا، وہ سب کچھ ہے، عمر بھی برابر ہے۔ اب کون؟ اب جس نے سب سے زیادہ کیا ہوگا، ہجرت میں پہل کیا ہوگا، وہ نماز پڑھائے گا،
کتنی چیزیں ہیں دیکھیے. یہ سب چیزیں دیکھ کر اس کے بعد وہ امامت کا حقدار ہوگا. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا, کوئی اس کی اہمیت نہیں, یا کوئی چیز انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے. اس سب کا خیال رکھنا چاہیے. آدمی حافظ بنتا ہے, 3 سال حفظ کرتا ہے, پھر دور کرتا ہے 1 سال 1.5 سال, کوئی جلدی جلدی حفظ کر لیتے ہیں, 3-4 سال اس میں لگتا ہے, 8 سال عالمیت کرتا ہے, 2 سال فضیلت کرتا ہے, پھر 2 سال میں افتاء کرتا ہے, اتنا دین کا علم سیکھتا ہے. تو واقعی دینی اعتبار سے اس کا حق ہے, اس کو اتنی باریکی معلوم ہے. لیکن آپ آج کل دیکھیے ہر مسجدوں میں علم کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. جب بھی ایسا موقع آ جائے تو ان درجات کو دیکھ کر اس کو کیا کیا جائے گا, آگے بڑھایا جائے گا. اب دیکھیے وہ چیزیں میں جو بتا رہا ہوں حدیث میں آ رہی ہے. دیکھیے ان ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ, ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ, سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو, قرآن کا زیادہ کیا ہو, عالم ہو. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلِمْهُمْ بِالسُّنَّةِ, اگر قرآن کے علم میں دونوں برابر ہو, جو سنت کو جانتا ہے یعنی حدیثوں کو بھی جانتا ہے, یعنی عالم حافظ سب برابر ہیں, تو عالم جو ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا. فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً, اگر سنت میں بھی برابر ہیں یعنی عالم بھی برابر ہیں, تو اس عالم میں میں نے اور ڈیٹیل بتایا, جس نے پی ایچ ڈی کیا وہ اس میں بھی برابر ہیں, تو اس میں افتاء کس نے کیا ہے وہ, یہ سب اگر برابر ہیں, فَأَقْدَمُهُمْ ہِجْرَةً, جو کیا کیا ہو, ہجرت جس نے کی ہو وہ سب سے زیادہ حقدار ہوگا. جس نے کیا کیا ہے, ہجرت کی ہے. میں نے بتا دیا ہجرت کیا ہے, مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا اللہ کے لیے, دین کے لیے. مکے میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے, روزہ رکھنے عبادت کرنے روکتے تھے, تو اس لیے مدینہ جائیں گے تو یہ سب کر سکتے ہیں وہ کہ اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے, اپنا جائیداد چھوڑ کے, اپنا ماں باپ کا وطن چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ کے لیے, تو سب سے زیادہ حقدار ہے. فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا, اگر اس میں بھی اگر برابر ہے, دونوں ساتھ میں ہجرت کیے تھے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کون لائے تھے, مسلمان کب بنے تھے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اسلام پہلے ایک آدمی لاتا تھا بعد میں لاتا تھا. آج کل وہ نہیں نا, ہم لوگ تب پیدائشی مسلمان ہیں. اس زمانے میں کیا ہے, اسلام لانے میں بھی درجات ہوتا تھا, ہجرت میں بھی برابر ہے, قرآن کا علم بھی برابر ہے, حدیث کا علم بھی برابر ہے, اور اسی طرح عمر میں بھی برابر ہے, ہجرت کرنے میں بھی برابر ہے. اس کے بعد دیکھیں کون پہلے اسلام لایا, اس کو دیں گے. بعد حدیث کے الفاظ میں عمر کا لفظ آتا ہے, عمر کے اعتبار سے, تو اس کے بعد وہ امامت کا حقدار ہوگا. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند باتیں بتائی امامت کے سلسلے میں. جہاں کوئی ایک امام مقرر ہے, فکس امام ہے, وہاں جا کے آپ امامت مت کرو. میں کتنا بھی بڑا عالم ہوں, ایک جگہ امام ہے, یہ سب کب ہے, جب امام نہیں ہے یا امام کہیں چلے گئے ہیں, تو اس موقع پر ایسے لوگ جمع ہو گئے تو یہ آدمی زیادہ حقدار ہے. ایک جگہ امام مقرر ہے, وہاں جا کے آپ امامت مت کرو مگر اس کی اجازت سے. اب دیکھیے ہم اچھی تقریر کرتے ہیں, ہم اچھا نماز پڑھاتے ہیں, اور کچھ ہمارے اندر صلاحیت ہو سکتی ہے, وہاں جو امام ہے وہ اتنا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. جب میں جا کے اس جگہ پہ نماز پڑھاؤں گا اس سے پوچھے بغیر, تو لوگ کیا سمجھیں گے, اپنے امام کو چھوٹا سمجھیں گے. یہ دیکھو یہ کتنا اچھا پڑھاتے ہیں, یہ ہمارا امام دیکھو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا, کوئی آدمی کسی آدمی کی جگہ پر امامت نہ کرے مگر کیا ہے, اس کی اجازت کے ساتھ. وہ اجازت دیتے ہیں ٹھیک. ایک جگہ ایک حافظ مقرر ہے, وہاں کسی وقت میں بہت سارے لوگ آ گئے, اس میں علماء مفتی سب تھے, تب بھی امامت کون کرے گا, وہ حافظ کرے گا. یہ یاد رکھو, کیوں, وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. ہاں وہ حافظ کہتا ہے کہ آپ آئیے, آپ ہم سے علم میں بڑھیں, آپ آئیے, یہ کہنا چاہیے اس کو بھی. وہ کہتا ہے تو پھر نماز پڑھائیں گے. اسی لیے بتاتے ہیں نا, آپ کوئی
کوئی آدمی کر رہا وہاں جا کے اپنا اسکل پیش نہیں کرنا چاہیے، اپنا ٹیلنٹ وہاں نہیں دکھانا چاہیے، تو لوگ کیا سمجھیں گے ہمارے سے اچھا وہ ہے، ہم نے جس کو مقرر کیا، ہم نے جس کو طے کیا ہے اس سے اچھا تو وہ کرتا ہے، تو اس آدمی کو وہاں سے جاب سے بھی نکال سکتے ہیں، اس آدمی کو وہاں پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کوئی ایک آدمی کہیں پہ امامت کر رہا ہو، وہاں اس کی اجازت کے بغیر اذان ہوتے آپ جا کے نماز پڑھا دیے، آپ کا نماز سن کے، آپ کا بیان سن کے وہ بڑے متاثر ہو گئے اور بعد میں کیا کہنے لگے ہمارا امام بیکار ہے، تو اس سے بھی منع فرمایا۔ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِيمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ایک اور بات بتائی، کوئی آدمی کسی کے گھر میں جا کر اس جگہ نہ بیٹھے جہاں اس گھر کا مین آدمی بیٹھتا ہے، دیکھو یہ بھی منع فرمایا۔ ایک آدمی گھر میں کوئی ابا ہوتے ہیں، نانا ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، ایک جگہ ہے وہیں پہ بیٹھتے ہیں، آج کل بہت کم ہے، پہلے زمانے میں ان کا ایک الگ کرسی ہوتا تھا۔ ہم ہمارے سسرال جاتے ہیں تو ہمارے سسر بیٹھنے کا ایک کرسی ہے، ہم کبھی بیٹھتے نہیں اس میں، کیوں؟ ادب میں، وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، وہ گھر کے بڑے ہیں، ان کا حق ہے، تو وہاں جا کے بیٹھنا، ہاں آپ کے بیٹھنے سے ان کو خوشی ہوتی ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، بغیر اجازت کے سیدھا چلے گئے ان کا جو مین جگہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جیسے آفس کہیے یا کوئی ایک جگہ ہوتا ہے آپ دیکھے ہوں گے جہاں والد صاحب بیٹھتے ہیں، جہاں آپ کے گھر کے بڑے کوئی بیٹھتے ہیں، وہ ایک جگہ ہے، سیدھا جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ جاتے ہیں معلوم پڑتا ہے کچھ، اب سمجھیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اکثر ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں، کتاب ہے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو کوئی بھی آ کے ڈائریکٹ سیدھا یہاں پہ بیٹھے، یہ منع ہے، اچھی بات نہیں۔ اللہ نے منع فرمایا وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِيمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس جگہ پر جا کر نہ بیٹھے کسی کے گھر میں جہاں وہ بیٹھتا ہے، اس کا گھر کا بڑا بیٹھتا ہے، مگر اس کی اجازت، وہ اجازت دے دے بیٹھیے، آپ کے بیٹھنے سے وہ خوش ہوتا ہے تو بیٹھیے، تو اس سے بھی منع فرمایا۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک حدیث میں کتنی کتنی باتیں آتی ہیں دیکھو، تو اس سب کا کیا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو بیان کرنا ہے، جو آگے آئے گی اس امامت ہی کے بارے میں، لیکن اب وقت تنگ ہے، انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں اور آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تو ہم نے بھی حفظ کیا ہے، عالمیت بھی کی ہے، پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، افتاء بھی کیا ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے کوشش کی اور ہم نے یہ چاروں کورس کیا ہے، پڑھے ہیں۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔